ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے تو فرمانے لگے، ابھی میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام مجھ سے رخصت ہوئے ہیں اور انہوں نے میرے سامنے ایک بہت بڑے عابد اور زاہد بندے کا تذکرہ کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ، ان للہ عبدا من عبدہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ عبد اللہ تعالی 500 سنۃ، کہ اس نے 500 سال اللہ تعالیٰ کی بندگی کی۔ 500 سال تک سمندر کے اندر ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کرم یہ تھا کہ پورا سمندر تو کھاری پانی کا تھا، لیکن اس کے لیے پہاڑی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر رکھا تھا، اور وہاں ایک انار کا درخت اگایا تھا جس پر روزانہ تازہ انار لگتا تھا، اور وہ عابد انار کھاتا تھا۔ ویسے تو موسم کے لحاظ سے سال میں ایک بار پھل لگتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو اتنا نوازا کہ روزانہ نیا انار لگتا تھا اور وہ اس کو تناول کرتا تھا۔ اس نے 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کی۔ جس وقت اس کا وصال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی ایک عجیب چاہت کا اظہار کیا۔ فسأل ربہ عند وقت الاجل، اس نے موت کے وقت یہ سوال کیا، ان یقبضہ ساجدا، کہ اے اللہ، زندگی بھر جو میں نے تجھے سجدہ کیا تو مجھے اتنی لذت ملی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری روح بھی اسی حالت میں نکلے، جب میرا سر سجدے میں ہو تو میری روح نکل جائے، اس واسطے کہ میں چاہتا ہوں جیسے دنیا میں جاؤں ویسے ہی آخرت میں اٹھوں۔ تو جو عمل کرتے ہوئے انسان دنیا سے جاتا ہے وہی عمل کرتے ہوئے زندہ اٹھتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا سر سجدے میں ہو اور روح نکل جائے، اور کل قیامت کے دن لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے اٹھیں گے، اور مجھے تو حالت سجدہ میں اٹھنے کا شرف مل جائے گا۔ ایک تو میری یہ چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ حالت سجدہ میں میری روح نکالے، اور دوسری یہ چاہت ہے کہ نہ تو زمین میرا جسم کھائے اور نہ ہی کوئی اور چیز میرے جسم کو خراب کرے، میرے جسم پر کسی چیز کا حملہ نہ ہو سکے اور میرا جسم سلامت رہے، اسی انداز میں مرنے کے بعد بھی میرا سر سجدے میں رہے۔ یہ دو چیزیں اس نے اللہ سے مانگ لی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اس نے سجدے میں سر رکھا ہوا تھا کہ روح نکل گئی، اور حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، اب بھی ہم جس وقت آتے جاتے ہیں تو اسی جزیرہ سے گزر کر آتے ہیں، اب تک وہ بندہ سلامت ہے، اور ویسے ہی اس نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ جب قبر سے اٹھے گا، حشر بے پا ہوگا، تو خالق کائنات فرشتوں سے بڑی خوشی سے کہے گا، ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو میری رحمت کے صدقے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دو، تو وہ شخص بول پڑے گا، کہے گا، ربی بل بعملی، یا اللہ، رحمت کا حوالہ نہ دو بلکہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت دو، میں نے آخر 500 سال سجدہ کیا، کیا میں اس کی وجہ سے جنت کا مستحق نہیں ہوں؟ بل بعملی، مجھے میرے عمل کی وجہ سے جنت دے دو۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ فرشتوں سے فرمائے گا، ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، اس بندے کو جنت میں میری رحمت کی وجہ سے داخل کرو۔ وہ بندہ پھر آگے سے یہی کہے گا، بل بعملی، میرے عمل سے مجھے جنت میں داخل فرما۔ اللہ پاک تیسری مرتبہ بھی فرشتوں کو یہ حکم دے گا، ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ تیسری بار بھی یہی کہے گا، بل بعملی، نہیں میرے رب، میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت عطا فرما۔ جب وہ تیسری بار کہے گا تو خالق کائنات فرمائے گا، قایسو عبدی بنعمتی علیہ و بعملہ، اے فرشتو، اب اس کو اٹھا کر میرے سامنے کھڑا کر دو، اب ہم حساب کریں گے۔ اس کو اپنے عمل پہ اتنا بھروسہ ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 500 سال اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس نے 500 سال مجھے سجدہ کر کے میری نعمتوں کا حق ادا کر دیا۔ چلو اب گنتے ہیں، میری نعمتیں بھی گن لو، اس کا عمل بھی گن لو۔ اس نے 500 سال مجھے سجدہ کیا ہے تو میرے انعامات بھی دیکھو۔ قایسو عبدی بنعمتی علیہ و بعملہ، اب میری نعمت اور اس کے عمل کا موازنہ کرو، میری نعمتیں اس پر کتنی ہیں اور اس پر عمل کتنا ہے، پھر موازنہ شروع ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتوجد نعمت البصر قد احاطت بعبادت بعبادت 500 سنۃ، خالق کائنات کی طرف سے جو دی ہوئی آنکھ ہے، صرف اس ایک نعمت کو ایک طرف رکھا جائے گا اور اس کی 500 سال کی بندگی کو ایک طرف رکھا جائے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، آنکھ والی نعمت 500 سال والے عمل پر بھاری ہو جائے گی۔ محض آنکھ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس کی بندگی کو پیش کرو۔ آنکھ والی نعمت کا حق بھی پورا نہیں ہوا، پورا بدن باقی ہے، بدن کے اجزاء باقی ہیں، اعضاء باقی ہیں۔ پھر جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے
बंदोबस्त किए हुए थे वो सारी नेमतें अभी बाकी हैं। उस खारी समंदर में अल्लाह ताला उसको मीठा पानी देता था और उसके लिए ताज़ा अनार पैदा करता था। वो करोड़ों इनामात अभी बाकी हैं। अभी सिर्फ आँख वाली नेमत का हिसाब हुआ तो उसकी बंदगी तो सारी ख़त्म हो गई। खालिक कायनात फरमाएगा, ए फरिश्तों, अब इसको ले जाओ और जहन्नम में दाखिल कर दो। मेरे इनामात इस पर कितने हैं, और इसका अमल तो इनामात के लिहाज से बहुत थोड़ा है। उसने खुद पेशकश की है कि मेरे अमल के लिहाज से फ़ैसला किया जाए, तो अमल के लिहाज से फ़ैसला यह है कि मेरी नेमतें तुम पर बहुत ज़्यादा हैं और तेरा अमल बहुत थोड़ा है। अब वो बंदा कहेगा, नहीं मौला, मुझे अपनी रहमत से ही जन्नत अता फरमा दे, और बिल आखिर उसको रहमत से जन्नत अता फरमा दी जाएगी। दोस्तों, हमें भी अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए, और नफ्स का मुहासबा करने के लिए सबसे पहला तरीका वो मुवाजना है कि हमें अल्लाह की नेमतों और अपनी बंदगी के माबैन मुवाजना करना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से इनामात कितने हैं और मेरी तरफ से अमल कितना है। जब ये दोनों चीज़ें इस हदीस की रोशनी में देखी जाएंगी तो आज कौन 500 साल सजदे में सर रखने वाला है। जब उस आबिद और जाहिद की 500 साल की इबादत एक नेमत का जवाब नहीं बन सकी तो हमारे ये सजदे किस नेमत का जवाब बन सकेंगे। ये वो चीज़ है कि जिसके अंदर मुवाजना करते हुए मुहासबा का ज़ौक़ पैदा होता है, और उधर मुसलसल इनामात हैं, हर सांस में करोड़ों नेमतें हैं, और मेरी तरफ से तो बिल्कुल महदूद सा अमल है। इसकी वजह से अपना मुहासबा करने में आसानी पैदा हो जाएगी। अल्लाह पाक हमें भी अपना मुहासबा नफ्स करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।